3 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کیا تھا کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ ہائی کورٹ کے اس حکم کی روشنی میں الیکشن کمیشن کی آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی ہوئی ہے، جس میں الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کے لیے گورنر پنجاب سے وقت طلب کیا گیا ہے۔ ہلالی صاحب، اگر تاریخ نہیں دیتے گورنر پنجاب تو کیا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی توہین اس کو تصور کیا جائے گا؟ دیکھیے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ جو چیز لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پہ، وہ کیوں ہم ایک ایک کو یہ باتیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم کیوں کورٹس جا رہے ہیں اور ایڈمٹ کر رہے ہیں پٹیشن کہ یہ واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب ایک فیکٹ ہے، جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ایک پرائیویٹ سٹیزن کورٹ پہ جا کے ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہ ہے، شک ہے کہ وہ نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے۔ اور اگر یہی بات ہے تو مائی گاڈ، مانے کہ فائدہ کیا کانسٹیٹیوشن رکھ کے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہسٹورک ڈیسیشن ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ڈیٹ دو۔ ریئلی؟ مانے کوئی ایسی چیز اتنی ہسٹورک ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہسٹورک ہو جاتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کر کیا رہے ہیں عدالتوں میں اس پہ، جو دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ تو کیوں نہیں لاہور کورٹ کو چھوڑیں، کیوں نہیں پھر الیکشن کمیشن جاتا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن کو نہیں آتا ہے پڑھنے، اگر الیکشن کمیشن پڑھ نہیں سکتا تو جائیں سپریم کورٹ، اٹ از دا فائنل اتھارٹی ان دا لینڈ، اور ان سے پوچھیں کیا لکھا ہوا ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، یا بتائیں آپ کوئی ایسے وجہ ہے جو الیکشنز نہیں ہولڈ کر سکیں گے 90 دن میں۔ از دیٹ پاسبل؟ اور آپ کو جواب مل جائے گا۔ Why the uncertainty؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہلالی صاحب، اگر ہم فرض کر لیں کہ گورنر مان جاتے ہیں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو جاتا ہے، تو پھر وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور پولیس نے الیکشن کرانے سے جو معذوری ظاہر کی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تعاون کریں گے وہ؟ نہیں، معذوری اگر بھی جو بھی وہ کہیں، اگر ڈیٹ فکس ہو گیا ہے کہ ان کو گڈ فیتھ میں الیکشنز کی کوشش کرنی ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہاتھ کھڑا کر دے اور کہے کہ ہم نہیں جاتے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ آؤٹ آف دا کوسچن۔ دیکھیے، 45 دن پہلے ووٹ کے ہر چیز تیار ہونا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ فکر ہے، اور مجھے فکر ہے کہ پتہ یہ کیا کریں گے، کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے، اور پھر آستے آستے وقت جاتا رہے گا، اور پھر کریں گے او ہیل اب اتنی دیر ہو گئی ہے تو اب تو ہو ہی نہیں سکتی، امپریکٹیکل ہے۔ تو میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان، جو آفٹر آل کانسٹیٹیوشن کا ان کا کام ہے حفاظت، فکس کرے رسپانسبلٹی کس کا ہوگا، فکس کرے پینلٹیز کس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ لگتا ایسا ہے ایک ڈیلیبریٹ موو ہے ٹو پوسٹپون الیکشنز۔ معاف کریے، اگر یہ ہو گیا تو کانسٹیٹیوشن تو جن لوگوں کا کام ہی یہی ہے، جو وجود میں اسی لیے آئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کریں، وہ اپنا اگر کام نہ کریں تو آپ اور میں پھر کیا ہیں؟ دیٹ مینز وی آر اے لالیس سوسائٹی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کیا لکھا ہوا ہو۔ ہلالی صاحب، مریم نواز کے عدلیہ سے اختلاف کی ریزن کیا ہے؟ اس وقت اختلاف اس وقت ہو جب آئین سے متصادم کوئی بات ہو، 90 دن میں الیکشنز تو آئین میں لکھا ہوا ہے اور اسی کی انڈورسمنٹ کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ دیکھیے، وہ ڈرتے ہیں الیکشن سے، جیسے سب کو پتا ہے کہ وہ پٹ جائیں گے، اور جتنا دیر کریں گے اور اکثریت سے پٹیں گے، بڑی اکثریت سے پٹیں گے۔ اب تو میرے خیال میں 2/3 تو آلموسٹ شیور ہے۔ دیکھیے، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کس کو پوچھوں؟ سپریم کورٹ سے شاید ہم پوچھ سکتے ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کا ڈیٹ دو، کچھ نہیں ہوا۔ پریزیڈنٹ نے خط لکھا، کہا الیکشن کا ڈیٹ دو، وہ 2 گورنرز کو جو اس کے نامنیز تھے، نامنیز نہیں، وہ ٹیکنیکلی وہ اس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، کوئی نہیں ہوا۔
بلکہ ایک گورنر نے کمال کا جواب دیا, کہنے لگا کہ میں کیوں دوں, میں نے ان کو ریزگنیشن میں نے تو آئی ڈڈ ناٹ سائن, کہ جب ڈسولوشن ہو رہا تھا میں مانتا نہیں تھا کہ ہونا چاہیے, اور میں نے 2 دن تک نہیں دیا جو مجھے اختیار ہے کانسٹیٹیوشن میں, تو میں کیوں ڈیٹ دوں. ان ادر ورڈ دے دیں آپ. تو جب آپ ان لوگوں کو ڈیفائی کر سکتے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تو جب وہ فواد چودھری کے خلاف کنٹیمپٹ نوٹس گیا تھا الیکشن کمشنر کے, وہ تو وداؤٹ ڈیلے امپلیمنٹ ہو گیا ہے نا, اس کو اریسٹ کیا ہے. مائی گاڈ, وہ تو ایک فیصلہ نہیں کرنا تھا فواد چودھری, اس کو دے اریسٹڈ ہم, اور رات میں پکڑ کے کیسے اور سب چیز. واٹ ڈز دس شو؟ سلیکٹو جسٹس. دیکھیے, جب جسٹس سلیکٹو ہو جاتا ہے تو وہ جسٹس نہیں رہتا. کیوں بار بار ہم حضرت علی کا کوٹ کرتے ہیں یا ہمارے نبی کا کوٹ کرتے ہیں کہ اگر انصاف نہ ہو تو ترقی بھی ہو تو اٹ ڈزنٹ میٹر, یہ ٹیمپرری فینومینا ہے اگر انصاف لوگوں کو آپ کے ملک میں نہیں ملتا. تو دیز آر آل, معاف کریے میں مثالیں دے رہا ہوں آف ان ایکول جسٹس. ہلالی صاحب, جب روس سے گندم آئی تھی تو حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب آٹے کی سپلائی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, قیمتیں بھی اعتدال پر آ جائیں گی, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. آٹا ملتا بھی ہے تو شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی پر اور رجسٹر میں انگوٹھا لگانے کے بعد. تو کیا سوئی گیس کے بعد اب ملک میں آٹے کی راشننگ کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے؟ میرے خیال میں اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی, اس لیے کہ اگر ریشننگ شروع ہو جائے تو کچھ ڈسپلن آ جائے گا, پھر سفارش نہیں چلے گا, رشوت نہیں چلے گی, ایک سٹیمپ پیپر پہ پتہ چلے گا, اور وہ سب کے لیے ہوگا, وہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہوگا کہ آپ نے کیا لیا اور کتنا لیا اور کتنی فیملی ہے اور کتنا ہو سکتا ہے. دیکھیے, یہ تو فیول پہ بھی ہونا چاہیے. اگر یہ سب آپ کو انصاف دیتا ہے, ایکول ڈسٹریبیوشن دیتا ہے اور رائٹ سے بچاتا ہے تو پلیز کریں. مگر میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے. یہ نوبت بھی اس لیے آئی ہے کہ سنیے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں. پاکستان کا فارم ورکر کا آؤٹ پٹ جو ہے 1/4 آؤٹ پٹ ہے کمپیئرڈ ٹو ادر فارم ورکرز ان ساؤتھ ایشیا. یہ ایک زبردست قسم کا ریسرچ میں آج پڑھا تھا. 1/4 آف دی آؤٹ پٹ آف ساؤتھ ایشیا. پاکستان نے کیا کیا؟ 4 کراپس, گندم, شوگر کین, گنا اور چاول اور کیا کپاس. یہ 4 ہم نے اپنے پروڈکشنز کو 4 میں لسٹ کیے, اور یہ 4 کراپس کو ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں, ہم پانی پہ سستا قیمت پہ کر رہے ہیں, زمین کو تباہی کر رہے ہیں, مگر ہم آلٹرنیٹیو کراپس جو آرام سے گرو ہو سکتے, جس سے دگنا اور تگنا ہماری کمائی ہو رہی ہے, اس پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. اچھا, وہ کون سی کراپس ہیں؟ کوئی نہیں جا رہا ہے ادھر. مثال کے طور پہ سبزی, ٹماٹر, انینز, ایکس, وائی, زیڈ انڈیا سے منگواتے ہیں ہم. جسٹ امیجن. کیوں؟ بڑے فارمرز سب. اچھا, ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں, اگانے کے لیے آپ کو سبسڈی ملتی ہے, پانی آپ کا سستا ہے, یو آر ویسٹنگ واٹر مگر اٹ از سبسڈائزڈ. گنا کراپ شوڈ نیور بی گرون ان پاکستان جدھر فوڈ واٹر ڈیفیشینٹ ہے, مگر وہ گرا ہے. اچھا, وہ سب ہوتا ہے, پھر آپ کیا وہ سبسڈائز کرتے ہیں آپ گروتھ کے لیے, پھر آپ کہتے ہیں ہم نے اتنا گرو کر دیا کہ آپ تھوڑا ایکسپورٹ بھی کر دیں. مگر جب آپ ایکسپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کی جو سبسڈی ہے وہ مارکیٹ پرائس سے زیادہ ہوئے, تو وہ کوئی نہیں خریدے گا آپ کا. مگر خریدنے کے لیے آپ ایک اور سبسڈی ان کو دیتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے. اٹس میڈنس. اور یہ ہے وہ ایلیٹ